وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی شرک نہیں کیا، توحید پہ قائم ہے اور یہ شرک کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک۔ ظاہر بات ہے کہ بدعت کو نیکی نہیں کہہ سکتے، تو گویا آیت بدعتیوں کے لیے نہیں ہے، یہ موحدین متبین کے لیے۔ ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار، کہ چلے گی اس کے نیچے نہریں، زمین دوز نہریں ہوگی۔ 4 نہریں قرآن کریم میں، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من عسل مصفى وانہار من خمر لذت للشاربین۔ ہے کیا ہے؟ چوتھی نہر کسی کی، ایک پانی کی نہر، ایک شراب کی، 2 ایک شہد کی اور چوتھی دودھ کی۔ 4 نہریں قرآن کہتا ہے کہ جنت میں جاری و ساری ہوگی۔ سورۃ محمد ہادی الارواح میں ابن قیم نے اور بھی نہریں نقل کی ہے، لیکن یہ 4 بنیادیں ہیں۔ یاد رکھنا، دنیا کے لذائذ میں سے اور نعم میں سے نعمت کا بسیار ہونا، وافر ہونا، یہ بڑی خوشیوں میں سے، اور پھر کثرت اور وفرت کے لیے جس طرح آپ سمجھتے سٹور چاہیے، مستودع چاہیے، قرآن کہتا ہے چلتی ہوئی نہر چاہیے۔ کابل میں اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت ظالموں سے اس کو نجات دے، کابل میں ہر گھر کے اندر پانی نہر کے ذریعے پہنچایا ہے۔ پورے شہر کابل میں نہر گھروں میں گھومی۔ نہر کو دیکھنا، چلتے ہوئے پانی کو دیکھنا آنکھوں کے لیے افضا ہے، دل و دماغ کے لیے صحت کا باعث ہے۔ طب اور حکمت کی کتابوں میں اطباء نے لکھا ہے کہ صبح سویرے چلتے ہوئے صاف میٹھے پانی کو دیکھنا کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی وہ لائق اور فائق بیٹی زیب النساء، وہ ایک شعر کہتی کہ 4 چیزست حرامی جہاں کو دام و چہار، شراب و ساقی و آب رواں و روئے نگار۔ 4 چیزیں دنیا میں ایسی ہے جو دل کو آرام پہنچاتی ہے۔ 4 چیزست حرام جہاں کو دام و چہار، وہ 4 کون سی ہے؟ شراب و ساقی و آب رواں و روئے نگار، محبت کا مشروب اور بہترین پلانے والا۔ کھانے اور پینے میں اس کو دخل ہے کہ کھانا لگاتا کون ہے، پانی دینے میں یہ زبردست راز ہے کہ دینے والا کون ہے۔ آپ کسی جمعدار کو کہے کہ مجھے پانی پلائے، آپ کسی ایسی عورت کو کہے جس کے ہاتھ گندے ہو کہ مجھے کھانا، اب آپ کہتے ہیں بس میں نے کھانا نہیں ہے آج، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جنت کا ماحول جب ذکر کیا تو فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، سدا بہار قسم کے نوخیز لڑکے ہوں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، خدمت گزار ایسے ہوں گے جیسے بکھری ہوئی موتیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارت کے لیے جن صحابہ کو چنا تھا، بادشاہان عالم کے نام خطوط لے کے جاتے تھے، وہ وقت کے حسین جمیل ہوتے تھے۔ تو آپ کے سفیر کو دیکھ کر کے فارس کے بادشاہ نے کہا تھا خسرو پرویز نے کہ لگتا ہے کہ آدمی غیر معمولی تجربہ کار ہے۔ حضرت حذیفہ کو بھیجا تھا، اور آگے باتیں اس نے پھر بکواس کی کہ اگر سفیر کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، کہ مجھے کیوں کہا ہے کہ اسلم تسلم۔ اور ہرقل نے جو دحیہ قلبی کو دیکھا
تو ہرقل نے عیسائی سقف علماء سے کہا کہ سفیر کا یہ حال ہے تو بھیجنے والا کیسا ہوگا؟ مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے تواریخ سے لکھا ہے کہ حضرت دحیہ کلبی جب خط لے کے بیت المقدس پہنچ رہے تھے، کیونکہ بادشاہ روم اٹلی سے وہی آ رہا تھا، تو بادشاہ کے انتظار میں لوگوں نے قالین بچھائے تھے اٹلی سے القدس تک، اور پھول لے کر کے ہاتھوں میں کھڑے تھے۔ حضرت دحیہ کو دیکھ کر کے ان کو قالین پہ لے جانے لگے، اور چھتوں سے خواتین اور بچے پھول نچاور کرتے ہوئے نیچے گر گئے، کیونکہ ایسے انسان انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ زیب النساء اس لیے کہتی ہے کہ 4 چیزست آرام جہاں کو دام و چہار، شراب و ساقی و آب رواں، محبت کا مشروب، بہترین پلانے والا اور چلتا ہوا پانی آب رواں، اور روئے نگار، اور پسندیدہ لوگوں کا چہرہ۔ اگر حسین جمیل لڑکا ہے لیکن بدعمل ہے، بہت گورا چٹا ہے لیکن ہے بدخلق بدخو، تو وہ روئے نگار نہیں ہے، وہ تو روئے آدا ہے، دشمن کا چہرہ ہے۔ حسن صرف اس کو نہیں کہتے کہ چمڑا سفید ہو، کتا سفید رنگ کا ہوتا ہے پھر آپ اس کا عاشق ہو جائے۔ حسن چیزی دیگریست، وہ تو ایک ادا ہے، اس میں تمام اوصاف جمع ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھول نظر آتے ہیں لیکن جب وہ منہ کھول دیتے ہیں تو آپ کو قے آ جائے گا۔ اس لیے شعر کو سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ جب یہ شعر زیب النساء نے کہا کہ 4 چیزست آرام جہاں کو دام چہار، شراب و ساقی و آب رواں و روئے نگار، تو اورنگزیب آ رہا تھا، یہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی، بال وال ٹھیک کر رہی تھی، تو اورنگزیب حیران ہو گئے کہ کیا کہہ رہی ہے، یہ تو شادی نہیں کر رہی اور اشعار اس طرح پڑھ رہی ہے۔ بڑی عالم و فاضل تھی، تو اس نے بھی شیشے میں دیکھا کہ والد صاحب آ رہا ہے، تو اس نے دوبارہ کہا کہ 4 چیزست آرام جہاں کو دام و چہار، تو اب تو اورنگزیب سامنے آ گئے تھے، تو اس نے کہا ذکر و تسبیح و علم و استغفار، اس کو فوراً بدل لیا۔ مطلب یہ کہ جیسے دنیا کے مجاز میں وہ چیزیں مؤثر ہے، حقائق شرعیہ میں یہ مؤثر ہے، ذکر و تسبیح و علم و استغفار۔